سامعین مکرم، ویسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ الحمدللہ کافی عرصہ سے فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا ہوتا ہے، اور بالخصوص جمعے کے دن میں نے اس کی ترتیب کچھ یوں کر دی ہے کہ درس کی جگہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور سنتے ہیں، اور یہ ہمیں پڑھنی اور سننی چاہیے، اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ تو آج بھی جب فجر کی نماز کے بعد میں نعت کے چند اشعار پڑھنے لگا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج جمعے کا جو بیان ہے وہ محبت رسول پہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زبان سے ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے عمل میں محبت رسول نظر نہیں آتی۔ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ کہ زبان سے میں عاشق ہوں، میرا عمل عاشق والا نہیں ہے۔ زبان سے میں بڑا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، لیکن میرا عمل نہیں ہے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اس کی وجہ کیا ہے، مختصر بات کر دیتا ہوں کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہمارے سامنے ہوگا ہم اتنا ہی اس کا لحاظ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہمارے سامنے ہمارے والد صاحب کا مقام ہے، اسی وجہ سے ہم ان کی بات بھی مانتے ہیں، ان کے سامنے آہستہ آواز سے بھی بولتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی والا سلوک بھی نہیں کرتے، ان کی بات مانتے ہیں، جو وہ کہتے ہم کرتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ والد ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ حالانکہ والد ہی کی عمر کے اور لوگ بھی آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کا ادب احترام اس طرح نہیں ہوتا جیسا کہ والد کا ہوتا ہے۔ تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے والد کا مقام ہوتا ہے تو ہم والد کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو رسول اللہ کا مقام تھا وہ نہیں رہا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، لیکن جو رسول اللہ کا مقام تھا وہ ہمارے سامنے نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھ لیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھیں، پتہ چلے گا کہ کون سا انسان کتنا رسول اللہ کا طریقہ اپنا کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نظر آئے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں لیکن ہمارا عمل بہت کمزور ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دیکھ کر آزما لیں ایک دوسرے کو، اور کوئی چیز ایسی نظر آپ کو آ رہی ہے تو مجھے بتائیں، میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ شکل و صورت سے ہٹ کر، زبان سے جھوٹ ہم بولتے ہیں، روزہ رکھ کر، رسول اللہ کے امتی ہو کر دھوکہ ہم دیتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سستی چیزیں مہنگی ہم بیچتے ہیں۔ کون بیچتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے والا بیچتا ہے، جس کی جتنی بڑی داڑھی ہے وہ اتنی زیادہ مہنگی چیز بیچتا ہے، ماشاءاللہ سے۔ نوٹ کیا ہوگا آپ نے بازار کے اندر، جو زیادہ سفید کپڑے پہنتا ہے وہ اتنی مہنگائی زیادہ کرتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو بزرگ سمجھ کے چیز لے لیتے ہیں کہ یار یہ بزرگ آدمی ہے، دھوکہ نہیں کرے گا، لیکن وہ سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور سب سے پہلے مسجد پہنچنے والا ہوتا ہے۔
تو سامعین مکرم بات سمجھنے کی ہے کہ کیا میرے دل میں رسول اللہ کا مقام ہے؟ سوچیں، اپنے دل پہ غور کریں، کیا ہمارے دل میں ہے رسول اللہ کا مقام؟ اگر ہمارے دل میں رسول اللہ کا مقام ہے پھر ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اہم بات ہے، اہم سوال ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ کا مقام بھی ہے اور ہم رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کی کوئی ادا اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ مجھے تھوڑا کچھ سمجھا دے۔ یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک والد چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا، بیٹے سے کہا جی پانی پلا دو۔ بیٹا بڑا وفادار تھا اپنے باپ کا، بڑا کہتا ہے مجھے والد صاحب آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، لیکن والد کہتا ہے بیٹا مجھے پانی پلاؤ، تو بیٹا کہتا ہے نہ بابا پانی تو میں نہیں پلانا تسانو، بس پیار میں بہت ہے تساں میں نال۔ آج بات ہماری وہی ہے، زبان سے ہم بہت کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ کہتے نہیں کہتے؟ ہم سب اپنے زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں محبت بہت ہے، لیکن صرف محبت ہی ہے، ہماری زبان سے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، بات ہم اپنی کریں گے جو ہمارا دل کرے گا۔ تو کیا یہ محبت ہمیں نجات دلائے گی؟ کیا یہ محبت ہے یا دھوکہ ہے؟ بتائیں آپ، یہ کون سی محبت ہے؟ آج ہمیں اگر کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے تو اس کے کہنے پہ ہم انگاروں پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے پہ ہم صبح 4 بجے اٹھ کے فون پہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن ادھر رسول اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہماری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ محبت میں کمی ہے۔ تو بات اپنے دل پہ توجہ کرنے کی ہے، ہر انسان یہ بات سوچے کہ یار مجھے کتنی محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ صحابہ اکرام تھے، ان کو اللہ سے محبت تھی، اللہ کے رسول سے پیار تھا، تو وہ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم بھی نعرہ تو لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں، بولیے گا کیا کہتے ہیں غلامی رسول میں؟ آواز نہیں آ رہی ابھی، دیکھیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے آواز نہیں نکل رہی۔ ہاں یہ بات بڑی مشکل ہے۔ وہ بھائی موت تو دور کی بات ہے، ادھر لوگ جذبات نہیں قربان کرتے، موت تو دور کی بات ہے، ادھر کوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا، موت تو دور کی بات ہے، یہاں پر کوئی ادب سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کس منہ سے ہم کہیں کہ ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے؟ موت تو اس وقت قبول ہوگی جب ہم اپنے جذبات کو قربان کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے جذبات نہیں قربان ہمارے ہو رہے، یہاں تک کہ ہم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ ہمیں دوسرے کا لحاظ ہی نہیں رہا کہ میرے سامنے یہ سفید داڑھی والا بابا جی بیٹھے ان کا ادب کر لوں، میرے سامنے ایک عالم دین ہے اس کا میں احترام کر لوں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے۔ ہم غور کریں، ہم کر رہے ہیں۔ اور ساتھ آگے یہ بھی فرمایا جو علماء دین کی قدر نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم بیٹھتے ہیں جہاں پر شروع ہو جاتے ہیں جی فلاں مسجد گئے تھے اتنے فلاں جا ہوئی جی فلاں بیان ہویا تھے فلاں ہویا تھے فلاں ہو جو ہے۔ یہ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ مسجد میں صرف بندہ نعرے مارنے کے لیے نہیں آتا،
کہ ہم جائیں گے, بڑا جوشیلا بیان ہوگا, سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے, منہ چاہ کے دکان پہ آ جائیں گے واپس. اس لیے آتے مسجد میں. بھائی مسجد میں آنے کا مقصد یہ کوئی بات لے کر جائیں جس کا فائدہ ہو. فائدہ نہیں ہو رہا مسجد میں آنے کا, کیا فائدہ؟ جو ہم 20 منٹ مسجد میں بیٹھ کے ایک عالم دین کی بات سن رہے ہیں, وہ بات ہمیں فائدہ نہیں دے رہی, تو پھر آپ کو بات سننے کا حق بھی نہیں ہے. کیوں وہ بات سنتے ہیں جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی ہے؟ ہمارے ہاں آج ایک عجیب سسٹم چل پڑا ہے. ہم کہتے ہیں بس جہاں نعرے زیادہ لگتے ہیں, زیادہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, بس وہ مولوی صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں. اور جو مولوی صاحب کہتے ہیں اپنا دل ٹھیک کرو, یار یہ بڑا سخت آدمی ہے ماشاءاللہ, کیونکہ یہ ہمیں ٹھیک راستہ بتا رہا ہے.